بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق حکومت کا بانی پی ٹی آئی کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا ارادہ نہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کا بانی پی ٹی آئی پاکستان کی صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب۔ خط میں سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفافیت اور آزادانہ جانچ پر تحفظات کا اظہار۔ لکھا، پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں۔ پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے۔ پاکستان میں آزادی اظہار اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش ہے۔ متعلقہ وزیر نے پاکستانی وزیر انسانی حقوق کے ساتھ سول اور سیاسی حقوق پر بات کی۔ متعلقہ وزیر فالکنر دورہ پاکستان سے واپس آ کر ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے۔ زلفی بخاری نے وزیر خارجہ کو خط لکھنے والے ممبر پارلیمنٹ کیم جانسن اور دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی ایوانی نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ۔ 54 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ کہا، پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی۔ الیکشن کے بعد حکام نے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق، جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے۔ کیا امریکی ارکان کانگریس نے فلسطین اور کشمیر کی صورتحال پر کبھی خط لکھا؟ امریکہ میں لابسٹ کو ہائر کیا گیا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، سب کو پتا ہے خط کس نے اور کیوں لکھوایا۔ خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسرائیلی پیسہ استعمال کر کے بانی کو رہا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل کا اثاثہ ہے۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا، انتشاری ٹولہ امریکہ میں لابنگ فارمز ہائر کر کے ڈالرز میں ادا کر رہا ہے۔ نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے شکوہ۔ لیڈرشپ کے پاس وقت اور مہلت ہے تو ہمارے پاس بھی تشریف لائیں، اسیر قیادت سے بھی مشاورت کریں۔ وائس چیئرمین کا بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور دیگر کو مشورہ۔ بولے، یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سے بھی مشورہ کر لیں۔ قائدین سے گزارش ہے دیگر جماعتوں کو بھی انگیج کریں۔ آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں۔ بلاول صاحب فیصلہ کریں وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ اے ٹی سی میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں شاہ محمود نے 24 نومبر کے احتجاج کی حمایت کر دی۔ بولے، کارکن نکلیں لیکن پرامن رہیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عمر ایوب، شیخ رشید سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ بشرا بیوی نے پی ٹی آئی قائدین کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، صرف بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی قائدین تک پہنچایا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، جلسہ اور احتجاج 24 نومبر کو ہوگا۔ عوام کی بڑی تعداد اسلام آباد پہنچے گی۔ مطالبات تسلیم ہونے تک اسلام آباد میں احتجاج جاری رہے گا۔ اس کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی نے جلسوں میں سرکاری مشینری استعمال نہیں کی۔ احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف بیٹی مریم نواز اور نواز جنید صفدر کے ہمراہ لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ۔ نواز شریف اور مریم نواز 12 نومبر کو یورپ سے لندن پہنچے تھے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، 24 نومبر کو احتجاج کی کال پی ٹی آئی کی مایوسی کا واضح ثبوت ہے۔ احتجاج کی یہ کال بھی ناکام ہوگی۔ پی ٹی آئی نے سڑکوں پر نکلنا ہے تو اسمبلیوں سے استعفے دے۔ 9 مئی کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ پی ٹی آئی عہدیداروں کو 9 مئی کے لیے ہدایات دی گئی۔
وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے 9 مئی کی CCTV فوٹیج اور ویڈیو جاری کر دی. کہا CCTV فوٹیج میں جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو دیکھا جا سکتا ہے. حساس تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. PTI نے اپنی انا کی تسکین کے لیے حملے کیے. PTI قیادت 9 مئی واقعات پر معافی مانگے. عطا تارڑ نے مختلف رہنماؤں اور کارکنوں کے ویڈیو بیانات بھی جاری کر دیے. اسموگ سے پنجاب میں نظام زندگی درہم برہم. لاہور آج بھی دنیا میں فضائی آلودگی میں سر فہرست رہا. لودھراں 611 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر بن گیا. فیصل آباد، سیالکوٹ اور ملتان میں صورتحال تشویشناک. اسموگ کے باعث دمہ اور امراض چشم میں اضافہ. اسپتال مریضوں سے بھر گئے. شدید دھند اور اسموگ کی وجہ سے موٹر وے سفر کے قابل نہیں رہا. بھکر میں دھند کے بعد 3 حادثات میں 15 افراد زخمی ہو گئے. جہاز اور ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار. مختلف شہروں میں SOPs کی خلاف ورزی پر مزید 56 مقدمات درج. 27 افراد گرفتار. 537 افراد پر 9 لاکھ جرمانے. بالائی علاقوں میں پہاڑ، سڑکیں اور عمارتیں برف سے ڈھک گئیں. آسمان سے برستی نرم اور چاندی جیسی برف نے شمالی علاقوں کے حسن کو سحر انگیز بنا دیا. ناران میں خوبصورت نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی. بابو سر ٹاپ اور بیسر بٹا کنڈی میں برف باری سے سڑکیں بند. کالام مہوڈن میں تیسرے روز بھی برف باری. عالم جبا نے بھی سفید چادر اوڑھ لی. مہوڈن میں گزشتہ روز برفانی تودا گرنے سے بند شاہراہ کھول دی گئی. انتظامیہ کا کہنا ہے چھوٹی گاڑیاں فی الحال مہوڈن نہیں جا سکتی. پستور میں شدید برف باری. دیوسائی سڑک آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی. پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو. دوسرا T20 بھی آسٹریلیا جیت گیا. 148 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 134 رنز پر ہی ڈھیر. محمد رضوان 13، بابر اعظم 3، صاحبزادہ فرحان 5 پر آؤٹ ہو گئے. سلمان علی آغا، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور سفیان مقیم کھاتا بھی نہ کھول سکے. پاور پلے میں پاکستان نے صرف 30 رنز بنائے. پہلی باؤنڈری 10ویں اوور میں لگائی. عثمان خان کی نصف سینچری رائے گاں. عرفان خان کے 37 رنز بھی کام نہ آئے. پاکستانی بالرز نے آسٹریلیا کو 147 رنز تک محدود رکھا. میزبان اوپنرز نے 52 رنز کا آغاز فراہم کیا. اس کے بعد حارث، عباس اور سفیان نے کھل کر کھیلنے نہ دیا. حارث رؤف نے 4، عباس آفریدی نے 3 اور سفیان مقیم نے 2 وکٹیں اپنے نام کی. نسیم شاہ اور شاہین شاہ مہنگے بالر ثابت ہوئے، کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے. آسٹریلیا نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کری. بولرز نے چانس بنائے، فیلڈرز نے ساتھ نہیں دیا. پاکستانی کھلاڑیوں نے 1-2 نہیں 4 کیچ ڈراپ کیے. حارث رؤف اور سفیان مقیم کی گیندوں پر سٹوئنز کو 2 چانس ملے. نسیم شاہ، بابر اعظم، شاہین آفریدی اور سلمان علی آغا نے کیچ گرائے. ون ڈے کے بعد T20 میں بھی حارث رؤف کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. سڈنی میں آسٹریلی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی. صرف 22 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی. پاکستان کی جانب سے T20 میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ بھی برابر کیا. حارث 72 T20 انٹرنیشنلز میں 107 وکٹیں لے چکے ہیں. شاداب خان کی 96 اننگز میں 107 وکٹیں ہیں. بالرز نے چانس بنائے، فیلڈرز نے ساتھ نہیں دیا. پاکستانی کھلاڑیوں نے 1-2 نہیں 4 کیچ ڈراپ کیے. حارث رؤف اور سفیان مقیم کی گیندوں پر سٹوئنز کو 2 چانس ملے. نسیم شاہ، بابر اعظم، شاہین آفریدی اور سلمان علی آغا نے کیچ گرائے. قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے شکست کی وجہ ڈراپ کیچز کو قرار دیا. تو آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف مواقع گنوائیں گے تو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. چیمپئنز ٹرافی آزاد کشمیر نہیں جائے گی. ICC نے بتا دیا. بھارتی دباؤ پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے گھٹنے ٹیک دیے. PCB کو ٹرافی مظفر آباد لے جانے سے منع کر دیا. چیمپئنز ٹرافی کی اسلام آباد میں تقریب رونمائی. ٹرافی اسلام آباد سے ٹیکسلا، کانپور، ایبٹ آباد، مری، نتھیا گلی اور کراچی کا سفر کرے گی. پاکستان میں سفر مکمل کرنے کے بعد ٹرافی افغانستان جائے گی. ٹرافی ورلڈ ٹور کے بعد ایونٹ سے پہلے پاکستان پہنچائی جائے گی. دفاعی نمائش آئیڈیا 2024 کی تیاریاں مکمل. 19 نومبر سے شروع ہونے والے دفاعی نمائش میں ایران، یوکرین، ترکی، چین اور اٹلی کے پویلین ہوں گے. 330 سے زائد غیر ملکی وفود شرکت کریں گے. آئیڈیاز 2024 میں ٹینک ہیڈر متعارف کرایا جائے گا. سٹارٹ اپ کا ہال فوکس ہوگا. ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈیپو بریگیڈیئر محمد علی عادل کی پریس کانفرنس. کہا DIG ٹریفک نے بتایا آئیڈیاز کے دوران سر شاہ سلیمان روڈ حسن اسکوائر سے اسٹیڈیم تک صبح 7 سے شام 7 بجے تک بند رہے گا.
پاکستانی حکام سے مذاکرات مثبت رہے، IMF مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ IMF مشن چیف نیتھن پورٹر کا کہنا تھا پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کئی شعبہ جات میں نجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت کا حصہ محدود کرنا چاہیے۔ حکومت ایسے شعبوں سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے۔ مذاکرات میں توانائی اصلاحات اور چیلنجز پر خصوصی بات ہوئی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کو مذاکرات سے آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کراچی سمیت شہری سندھ کے سرکاری اسکولوں میں فری ناشتہ دینے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں اس سلسلے کا آغاز اسلام آباد سے کیا تھا جو کامیاب رہا۔ اس سے بچوں کی حاضری اور رزلٹس میں بہتری آئی ہے۔ کرک میں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی میں انرجی سینٹر کا افتتاح، صوبائی وزیر تعلیم کو وائس چانسلر کی بریفنگ، یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر تعلیم مینا خان نے کہا نوجوانوں کے مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ ہماری ترجیحات ہیں، آج کا جوان کل کا لیڈر ہوگا۔ یونیورسٹی کو کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ تحقیق کو یقینی بنائے۔ نوجوان کیسے آگے بڑھیں گے؟ انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے، دنیا AI میں آگے بڑھ رہی ہے، حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا حکومت تعلیمی ادارے NGOs کے حوالے کر رہی ہے، نوجوانوں کو مزاحمت کرنا ہوگی۔ ہمارے وسائل ہمارے بچوں کے لیے ہیں، ایک نظام، ایک نصاب اور ایک زبان ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامی بنو قابل پروگرام کے تحت 2 سال میں 10 لاکھ بچوں کو تربیت دے گی۔ بچے اور نوجوان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ سندھ حکومت آب و ہوا بہتر کرنے کے لیے حکمت عملی کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی باکو میں کوپ 29 کے موقع پر گفتگو، کہا آب و ہوا کی بہتری کے لیے گرین انرجی پائیدار زراعت کے طریقوں پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی پاکستان پویلین میں یونیسیف کے زیر اہتمام تقریب میں بھی شرکت۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرنا عوام کے لیے وبال جان۔ گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والے 70% افراد کمر اور گردن کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ 106 سڑکوں کی مرمت کا کام جاری، مگر 9540 کلومیٹر خستہ حال سڑکوں کی مرمت کون کرے گا؟ شہریوں کا سوال۔ کوجاوالا میں بھکاری خاندان نے دادی کے 40ویں پر 12,000 افراد کا کھانا تیار کروا دیا۔ پوتے کے مطابق 40ویں کی تقریب کا بجٹ 1.25 کروڑ روپے رکھا گیا تھا۔ کراچی، پشاور، سوات تک سے آئے لوگ شریک ہوئے، مربع جات بھی بنوائے گئے تھے۔ بھارت کو نیوزی لینڈ میں بھی شرمندگی کا سامنا، نیوزی لینڈ میں خالصتان ریفرنڈم رکوانے کی بھارتی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ نیوزی لینڈ نے خالصتان ریفرنڈم کے لیے سکھ فار جسٹس کو اجازت دے دی۔ آکلینڈ میں کل خالصتان ریفرنڈم ہوگا، مقامی حکومت اور پولیس نے ریفرنڈم کے انعقاد کی یقین دہانی کرا دی۔ اسرائیل کے لیبنان پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹے میں 59 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی۔ صہیونی فورسز نے جنوبی بیروت میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، پولیس اسٹیشن تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی بمباری سے بیروت کے کئی علاقے کھنڈر بن گئے۔ عالمی ادارہ صحت کی لبنان میں 12 پیرامیڈکس کی اموات کی مذمت، طبی ورکرز پر فوری حملے روکنے کا مطالبہ۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری، 24 گھنٹے میں 37 فلسطینی شہید۔ بیت اللاہیہ میں بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ تلکرم اور نابلس میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں غزہ اور لبنان سے زار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ایران ٹرمپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا، ایران نے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سوئس سفیر کے ذریعے ایران نے گزشتہ ماہ امریکہ کو خط بھیجا جس میں ایران نے کہا تھا وہ ٹرمپ کے قتل کی سازش نہیں کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے الزام لگایا تھا کہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی میں ایران ملوث ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیرولین لوئٹ کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نامزد کر دیا۔ کیرولین وائٹ ہاؤس کی تاریخ کی سب سے کم عمر ترجمان ہے۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے کیرولین ہمارا پیغام عوام تک مؤثر انداز میں پہنچائیں گی۔
पाकिस्तान के हसन उस्मानी अशकाबाद ओपन टेनिस का टाइटल जीत गए। अंडर 14 कैटेगरी के फाइनल में तुर्कमानिस्तान के सुलेमान को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। हसन की कामयाबी का स्कोर 6-1 और 6-0 रहा। और जैक पॉल ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन माइक टायसन को शिकस्त दे दी। फाइट का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ। 8 राउंड के मुकाबलों में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। हर राउंड 2-2 मिनट पर मुश्तमिल था। टायसन ने 8 राउंड तक मुकाबला किया, लेकिन 58 साल फाइटर मैच न जीत सके। ऑल पाकिस्तान नेशनल जूनियर चैंपियनशिप पाकिस्तान एयरफोर्स के अहमद रियान खलील और मोहम्मद उमैर आरिफ के नाम। अंडर 15 के फाइनल में अहमद रियान खलील ने मोहम्मद शाहजेब को मात दे दी। अंडर 17 के फाइनल में मोहम्मद उमैर आरिफ ने पाकिस्तान आर्मी के असान अली को 3-0 से हराया। कराची के 100 साल से ज्यादा पुराने हस्सा सिंह पार्क की बहाली का हुक्म। पार्क में के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन भी है, जिसका किराया ₹1 यौमिया है। 15 साल से आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगाकर पूरे पार्क को तजावुजात और कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया था। मोहतसब आला ने हिदायत की है कि पार्क से तजावुजात खत्म की जाएं। इस्लामाबाद लोक मेले में गुलाम फातिमा ने खिलौनों की दुकान सजा ली। पुराने जमाने के खिलौने देखकर नए जमाने के बच्चे हैरान। गुलाम फातिमा गहूबू, घोड़े, डोग डोगी समेत पुराने वक्तों के खिलौने बनाने में माहिर हैं।